السلام علیکم۔ یہ تمہارے دل میں تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ نہیں ہے۔ تمہارے رب نے تمہارے دل میں یہ خیال ڈالا ہے، یعنی تمہارا رب چاہتا ہے تم اس کے پاس رات کی تاریکی میں آؤ، خوب رو رو کر مانگو جب تمام دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں۔ تہجد تو اللہ کی سب سے لاڈلی نماز ہے۔ سوچو اس تک پہنچنے والا اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد وہ نماز ہے جو خود ایک معجزہ ہے۔ سوچو اس میں مانگی گئی دعاؤں سے تمہاری زندگی میں موت سے کیسے نہیں ہوں گے۔ تھام کے رکھنا اس نماز کو، بہت خوش قسمت ہوتے ہیں اس تک پہنچنے والے جو رات کے آخری پہر اپنے نصیب میں معجزے لکھوا کر ہی لوٹتے ہیں۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تم کہو گے اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی۔ تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ سکون میں ہوگا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ فیکون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ آزمائش سے نہیں گزرو گے، اس کی قربت کیسے حاصل کر پاؤ گے؟ آزمائش کے بعد وہ سکون، وہ خوشی کے لمحات کیسے محسوس کر پاؤ گے؟ وہ آزمائش پر صبر کرنے کے انعام میں معجزے کا ہونا کیسے دیکھ پاؤ گے؟ ارے تھوڑی ہمت اور رکھو، پھر اس امتحان کے نتائج میں اپنی دعاؤں پر کن کے نظارے دیکھ پاؤ گے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو، بس دل کو اتنا سمجھانا جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے، ہر چیز بے معنی اداس لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو، گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو۔ اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت نہیں مل رہا، آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔